السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آج میں آپ کو اقلاب کا قاعدہ بتاؤں گی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جو چھوٹی میم سے بدل کر ہم اقلاب کا قاعدہ کرتے ہیں تو چھوٹی میم لکھی ہوئی آتی ہے، اس حروف کو کیسے پڑھتے ہیں اور وہاں اقلاب کا قاعدہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ پہلے تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اقلاب کا معنی کیا ہے۔ اقلاب کے لفظی معنی یہ ہیں کسی چیز کی اصلیت کو یا اس کی اصل شکل حقیقت کو بدل دینا اقلاب کہلاتا ہے۔ یہ چیز آپ بہت اچھے سے یاد رکھیں، اس کی مشق کریں کہ کسی چیز کی اصلیت کو یا اس کی اصل شکل کو حقیقت کو بدل دینا اقلاب کہلاتا ہے۔ اقلاب قلق کو بھی کہتے ہیں۔ یہ اقلاب کے لفظی معنی تھے، اور اقلاب کا جو معنی ہے اصطلاحی وہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف با آ جائے تو اس کو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیا جائے گا، میم سے بدل دیا جائے گا۔ جیسے کہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے، نون ساکن ہے اور یہاں میم سے بدل دینے کو میں ابھی کہہ رہی تھی، اور یہاں پر کیا ہے، دو زبر کی تنوین ہے، تو اسی طرح جب ہم پڑھیں گے تو میم سے بدل دیں گے۔ اس کا میں آپ کو بھی سمجھایا ہے۔ تو تلفظ یعنی تلفظ کس کا ہوگا؟ تلفظ کرتے وقت ہم تلفظ میم کا کریں گے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے اور اس کی بار بار مشق کی جائے۔ اچھا، یعنی نون ساکن اور تنوین وہاں لکھی ہوئی دیکھیں آئے گی، یہاں پر جیسے نون ساکن، یہاں پر تنوین، نون ساکن لکھی ہوئی آئے گی، اس کو ہٹانا تو نہیں ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں غنہ بھی کیا جائے گا، یہ یہاں پر موجود ہے۔ اور اس کو صرف پڑھنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر جو غنہ ہوتا ہے وہی جو ہم ایک الف کے مقدار غنہ کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو غنہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ غنہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ خیشوم جو ہمارے ناک کے اوپر والا حصہ ہے، خیشوم سے آواز آتی ہے، ایک الف کے مقدار ناک کے اندر آواز لے کے جاتے ہیں تو وہاں سے ہم غنہ کرتے ہیں۔ میری پچھلی ویڈیو میں آپ کو پچھلی جو کلاسیں تھیں اس میں نے آپ کو دو زبر کی تنوین میں کس طرح پڑھا جائے گا، غنہ کیسے کیا جائے گا، وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، تو میری پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں نون ساکن کے بعد با ہے، اور یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا ہے، با ہے۔ تو مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی ابھی میں مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو اقلاب کے بہت اچھے سے سمجھ آ سکے، اور قرآن پاک میں جب بھی آپ کے سامنے یہ حروف آئیں تو آپ آسانی سے یہاں پہ پڑھ سکو، بالکل تجوید و ادائیگی کے ساتھ۔ لیکن جو آپ کو میں نے لفظی معنی بتائے ہیں، جو آپ کو میں نے اصطلاحی معنی بتائے ہیں، یہ معنی آپ کو اپنے سامنے رکھ کر ان کو پڑھنا ہے۔ اقلاب کی قاعدے کی مشق کرواتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اقلاب کا قاعدہ تو خیر بہت آسان ہے، اور اگر آپ لوگوں کو بہت سے لوگوں کو تو یہ معلوم نہیں ہوتا یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے اور اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، تو جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے تو آج کی میری ویڈیو ان کے لیے بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، کیونکہ اگر اس کی مشق کی اور آپ نے اگر اس کا جو میں نے معنی آپ کو بتائے اس کے ساتھ آپ نے اگر سمجھنے کی کوشش کی ہے تو اقلاب کرنے میں، اور ایسے حروف آپ کے سامنے اگر قرآن پاک میں آتے ہیں تو پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو قاعدہ تو آپ کو الحمدللہ معلوم ہو گیا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی قرآن میں اسی طرح آپ کو قاعدے کے خیال رکھ کے آپ کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری تجویدی اصطلاحی کسی قسم کی کوئی غلطیاں نہ ہوں۔ تو چلیں ابھی سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ اسی طرح نون ساکن ہے اور اس کے بعد یہ میم ہے، تو اس کو ہم اس میں کیسے بدل کے پڑھیں گے۔ پڑھنے میں دیکھیں یوں ہے، مم باخیلا، اب دیکھیں ہماری من نہیں پڑھ رہے، ہم مم پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو تعارف میں بتایا تھا، اصل شکل کو حقیقت کو بدل دینا۔ اصلیت میں یہ حروف کیا ہے، نون تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے،
لیکن نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ چھوٹی میم کی شکل ہے، تو اس کو ہی تو بدل دے کے پڑھنا ہے ہمیں۔ تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، مم باخیلا، مم باخیلا، ایک مثال آپ کو یہ سمجھ آ گئی۔ اب سورہ ہمزہ میں یہ حرف موجود ہے، تو یہاں پر ابھی یہ مثال دوسری ہے۔ دیکھیں، نون ساکن کے بعد با ہے، یہاں پہ چھوٹی میم بنی ہوئی ہے، اسی طرح ہم نے اس کی بھی آواز کو اسی طرح کرنا ہے اور غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں، لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو ہمارا ہے یہ حروف، یہ سورہ بقرہ میں ہے، دیکھیں اس کو کیسے پڑھتے ہیں ہم۔ نون ساکن اور تنوین، نون ساکن کے بعد با ہے، چھوٹی میم یہاں پہ آپ کو دکھ رہی ہے، یہاں پہ بھی اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ من بعدی، من بعدی، اب یہ دیکھیں، من بین الصلبی، من بین الصلبی، لنصفعا بالناصیۃ، لنصفعا بالناصیۃ، دیکھیں کس طرح ہم نے دو زبر کی تنوین کو اگر با آ رہا ہے تو ہم نے کیسے ادائیگی کی ہے۔ اس کا رواں اس کی جو وہ ہے وقف ہے وہ یہ ہے، لنصفعا بالناصیہ، اب یہاں پر بھی کیا با ہے، بذنبہم، بذنبہم، تو یہ اقلاب کا قاعدہ تھا۔ ان کی تھوڑی میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ میری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، ایسے بہنیں، ایسے افراد جن کو اس طرح کے حروف میں ادائیگی کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور اقلاب کے قاعدے کی وضاحت ان کے سامنے نہیں ہے، تو اس طرح آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آتی رہیں گی تجوید کے حوالے سے، جہاں پہ آپ کو اللہ کا شکر ہے کہ بہت آسان طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کی تجویدی خامیاں ختم ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔